عشاء کی نماز تو ابھی 9 بجے ہی چل رہی ہے، تو ابھی آگے دیکھیں، شاید پیچھے آئے ٹائم تھوڑا، اس وقت پھر تبدیلی ہو جائے گی۔ جی پڑھیں، آپ پڑھیں حدیث۔ جی 79۔ سب الخادم الماء على الرجل الوضوء عن عروة بن المغيرة أنه سمع أباه يقول سكبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تودع في غزوة تبوك فمسح على الخفين. قال أبو عبد الرحمن لم يذكر مالك عروة بن المغيرة. جی الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ باب صب الخادم الماء علی الرجل للوضوء۔ صب یصب، جس کا معنی ہوتا ہے کوئی چیز بہانا یا ڈالنا، اسے کہا جاتا ہے صب یصب۔ صب الخادمی، خادم کا ڈالنا، الماء پانی، علی الرجل کسی بندے پر، للوضوء وضو کے لیے، یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ صب الخادمی الماء، خادم کا پانی ڈالنا، علی الرجل بندے پر، للوضوء وضو کے لیے۔ مراد اس سے کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک انسان اپنے وضو کے لیے کسی اور سے خدمت لے، کسی شخص سے خدمت لے وضو کے لیے، کہ وہ دوسرا شخص اس شخص کو وضو کرائے اور پانی جو ہے وہ اس کے اعضاء پر ڈالے وضو کے لیے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اور کوئی قباحت نہیں ہے، اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے۔ یعنی انسان وضو میں خدمت لے کسی کی، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ صب الخادمی، پانی ڈالنا خادم کا، علی الرجل کسی بندے پر، للوضوء وضو کے لیے۔ حدیث لائے ہیں عن عروة بن المغیرة، عروہ بن مغیرہ وہ کہتے ہیں انہ سمع اباہ، کہ انہوں نے سنا اپنے والد سے، انہوں نے سنا اپنے والد یعنی مغیرہ سے، یقول وہ کہتے ہیں، یہ مغیرہ سے مراد کون ہے؟ معروف صحابی ہیں جن کا نام تھا مغیرہ بن شعبہ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ۔ ان کے بیٹے ہیں یہ عروہ جو اپنے والد سے روایت کر رہے ہیں۔ تو یعنی عروہ جو ہیں وہ تابعی ہیں، عروہ بن مغیرہ تابعی ہیں، اور ان کے والد مغیرہ بن شعبہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ انہوں نے بھی بہت سی روایات نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کی ہیں۔ تو وہ اپنے والد مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ یقول وہ کہتے ہیں، کون؟ جی مغیرہ، مغیرہ کہتے ہیں۔ یہ آپ پنکھا بند کرتے ہیں۔
مغیرہ کہتے ہیں سکبت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین توضأ، میں نے ڈالا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی آپ کے اعضاء پر، حین توضأ، جس وقت آپ نے وضو کیا. یہ آواز اتنی گونج کیوں رہی ہے؟ حین توضأ، جس وقت اللہ کے رسول نے وضو کیا، فی غزوۃ تبوک، غزوہ تبوک میں، غزوہ تبوک میں. صلح حدیبیہ والے کون؟ نہیں وہ الگ ہیں. اچھا میرے خیال آپ ان کی طرف اشارہ کریں. عروہ بن مسعود وہ الگ ہیں، یہ عروہ بن مغیرہ ہیں. فمسح علی الخفین، پس مسح کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الخفین، اپنے موزوں پر. یہ حدیث جو امام نسائی لائے ہیں، سب سے پہلی بات کہ اس حدیث کا جو باب سے تعلق ہے وہ بالکل واضح ہے. مغیرہ فرماتے ہیں سکبت، میں نے پانی ڈالا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی آپ کے اعضاء پر. جیسے جیسے آپ وضو کرتے جا رہے تھے تو میں آپ کے اعضاء پر پانی ڈالتا جا رہا تھا. یہ مطلب ہے اس کا کہ میں آپ پر پانی ڈال رہا تھا، مانا آپ کے اعضاء پر پانی ڈال رہا تھا جس سے آپ وضو کر رہے تھے. تو سکب یسکب اس کا معنی بھی یہی ہوتا ہے، پانی ڈالنا یا پانی بہانا. واضح ہے بات، حدیث واضح اپنے باب میں، یعنی اس کا جو معنی ہے وہ بھی بالکل واضح ہے. قال ابو عبد الرحمن، ابو عبد الرحمن فرماتے ہیں امام نسائی، لم یذکر مالک عروۃ بن المغیرۃ، نہیں ذکر کیا مالک نے عروہ بن مغیرہ کو. مالک سے مراد کون ہے؟ امام مالک، ٹھیک ہے، امام مالک بن انس جو کہ موطا امام مالک کے مؤلف ہیں اور فقہائے اربعہ یا اپنا ائمہ اربعہ میں سے ایک امام بھی ہیں، امام مالک بن انس. تو ہوا یہ کہ سند میں امام مالک کے جو سمجھیں کہ یعنی اہل القرائن تھے، یعنی جو آپ کے ساتھ جو روایت کر رہے تھے وہ تین تھے، ایک مالک، ایک یونس اور ایک عمر. یہ تین تھے جو امام زہری سے یہ حدیث روایت کر رہے تھے. ٹھیک ہے، امام زہری سے روایت کر رہے تھے تین افراد. کون کون؟ مالک، یونس اور عمر. یہ ہیں امام زہری، جن کا پورا جو ہے وہ نام جس سے معروف ہے وہ ابن شہاب زہری. ٹھیک ہے، سند میں ان کے تین شاگرد ہیں، ایک ہے مالک اور دوسرا کیا نام بتایا میں نے؟ یونس، اور تیسرا عمر. ٹھیک ہے، امام مالک نے کیا کیا ہے جو امام نسائی فرماتے ہیں لم یذکر مالک عروۃ بن المغیرہ، کہ مالک نے عروہ بن مغیرہ کا ذکر نہیں کیا. یعنی حدیث میں
عروہ بن مغیرہ کا ذکر مالک نے نہیں کیا. ٹھیک ہے, باقی ان دونوں نے بیان کیا ہے, ان دونوں نے یعنی یونس نے اور عمر نے, ان دونوں نے عروہ کا ذکر کیا ہے, عروہ بن مغیرہ کا. امام مالک نے عروہ کا ذکر نہیں کیا. اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں رہے گا, یعنی جو امام مالک نے کیا ہے کہ عروہ کا ذکر نہیں کیا اور یونس اور عمر نے عروہ کا ذکر کیا ہے, تو اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں رہے گا, کیونکہ دیگر محدثین نے جو صحیح طریقہ ہے وہ بیان کر دیا عروہ کا ذکر کر کے. ٹھیک ہے, تو معنی حدیث اپنے معنی میں بالکل صحیح اور ثابت ہے, اور اس کی سند بھی بالکل متصل ہے. سند ہم پوری لکھ لیتے ہیں یہاں پہ. ابن شہاب زہری اس کو روایت کر رہے ہیں حدیث کو عباد سے, عباد بن زید. ٹھیک ہے, اور عباد بن زید اس کو روایت کرتے ہیں عروہ سے, اور پھر عروہ اپنے والد مغیرہ سے. ٹھیک ہے, یہ پوری سند ہے. تو یہاں پہ ہوا کیا کہ ابن شہاب زہری کے کتنے شاگرد ہیں یہاں پہ؟ 3. ٹھیک ہے, مالک, یونس اور عمر. جو یہ دونوں ہیں نا, یونس اور عمر, ان دونوں نے اپنی سند میں عروہ کا ذکر کیا ہے. یعنی جب یونس روایت کرے تو وہ اسی طرح روایت کریں گے ابن شہاب زہری, وہ عباد بن زید سے, وہ عروہ سے, اور پھر عروہ اپنے والد مغیرہ سے. عمر بھی اسی طرح روایت کریں گے ابن شہاب عن عباد بن زید عن عروہ. ٹھیک ہے, مکمل. لیکن جو امام مالک ہیں انہوں نے جب روایت کیا تو انہوں نے اس طرح کیا کہ مالک روایت کر رہے ہیں ابن شہاب زہری سے, زہری عباد بن زید سے, اور پھر عباد بن زید عروہ سے نہیں بلکہ اوپر ڈائریکٹ مغیرہ سے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے یعنی عروہ کا واسطہ کاٹ دیا امام مالک نے. تو یہ بات ہے. ٹھیک ہے, یعنی امام مالک کی سند کیا بنے گی؟ زہری, اور پھر زہری سے اوپر عباد, اور عباد سے اوپر مغیرہ. جی بالکل. تو کیا فرق رہا دونوں میں؟ ان دونوں کی سند میں عروہ کا ذکر ہے اور مالک کی سند میں عروہ کا ذکر نہیں ہے. تو صحیح بات یہی ہے کہ سند میں عروہ جو ہیں وہ بالکل موجود ہیں. ٹھیک ہے, اس سند میں عروہ کا ذکر کرنا وہ بالکل درست اور ٹھیک ہے. اچھا, اب اس طرح کا جو اختلاف ہوتا ہے نا, اس کو یعنی حدیث کے ضعف کا سبب نہیں بناتے. ٹھیک ہے, کیونکہ سند تو ثابت ہے نا. امام مالک نے اگر ذکر نہیں کیا کسی وجہ سے تو دیگر محدثین نے تو عروہ کا ذکر کر دیا ہے, تو معنی حدیث بالکل درست اور صحیح ہے. جی بینک رکھ کرتا ہوں. جو یہ وہی ہے, یہ سر بک کی سند میں مالک کا نام ہے. جو کتاب ہے نا, کتاب کی سند, اس میں تینوں کا نام ہے. اس میں اس طرح عن مالکن و یونس و عمرو بن الحارث, تو ان میں تینوں کا نام ایک ساتھ ذکر کیا. یعنی یہ ساتھ بالکل ایک ساتھ ہیں, اور یوں سمجھیں کہ ایک ہی استاد سے تینوں روایت کر رہے ہیں جو کہ ابن شہاب زہری ہیں. ٹھیک ہے, تو ان تینوں کا نام یہاں پہ مذکور ہے. عباد بن زیاد, جی وہی. ہاں ٹھیک ہے, عباد بن زید نہیں, عباد بن زیاد ہے یہ, اس کو ٹھیک کر لیں.
عباد بن زیاد. مزید بھی لکھا ہے وہ سمجھ نہیں آ رہا وہ کیا لکھا ہے مزید. یہاں پر تو یہی ہے سند عالی ہو جائے گی امام مالک کی. یہ بات اس وقت ہوتی ہے یعنی جو ہم کہتے ہیں نا سند عالی ہو جائے تو یہ بات اس وقت ہوتی ہے جب واقعتاً انہوں نے اس سے سنا ہو. ٹھیک ہے. یہاں پہ جو یعنی محققین نے بات کی ہے نا وہ یہ کہ جو یونس اور عمر جو دو روایت کر رہے ہیں نا ان کی روایت زیادہ صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو مانا یہاں پہ عالی والی بات نہیں ہوگی سند عالی یا سند نازل, کیونکہ سند عالی یا نازل وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پر وہ اس کی سند درست ہو یعنی اس کا سما بھی تو ہو نا. ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ یعنی میں یہاں بیٹھے بیٹھے علامہ البانی سے روایت کر دوں اور میں کہوں میری سند عالی ہو گئی تو یہ ٹھیک تھوڑی ہوگا. میں نے علامہ البانی سے کون سا سنا ہے. ٹھیک ہے. تو اس وقت ہوتی ہے سند عالی کہ جب آپ نے دو استادوں سے وہ حدیث سنی ہو, دونوں سے سنی ہے لیکن ایک استاد کی سند عالی ہے تو آپ اس سے روایت کر دیں. ان کو جگہ کیوں نہیں کیا عروہ کو, اس کی ممکن ہے بہت سی یعنی وجوہات ہوں. امام مالک سے مراد محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن عبداللہ بن شہاب الزہری, یہ امام زہری کا پورا نام ہے جی بالکل. کیا پڑھ کر بتانا ہے. تو اس حوالے سے زیادہ بہتر کس کی روایت ہے؟ یونس اور عمر والی, کیونکہ انہوں نے اس کا عروہ کا ذکر کیا اور یہی بات صحیح ہے. ٹھیک ہے. یعنی آپ عروہ کا ذکر کیے بغیر عباد سے مغیرہ کی روایت صحیح نہیں کر سکتے. یہ اسی وقت صحیح ہوگی کہ عباد روایت کریں عروہ سے اور پھر عروہ مغیرہ سے. عباد بن زیاد کے اوپر ہم نے کیا لکھا ہے, وہ عروہ لکھا ہوا ہے اوپر. تو یہ بات سمجھ آ گئی ہے, آگے پڑھیں. حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ عروہ بن مغیرہ روایت کرتے ہیں انہو سمع ابا ہریرہ, انہو سمع اباہو کہ انہوں نے سنا اپنے والد یعنی مغیرہ بن شعبہ سے. یقول مغیرہ کہتے ہیں سکبت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے ڈالا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر, حین توضع جس وقت آپ نے وضو کیا. ٹھیک ہے. میں نے ڈالا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی پانی ڈالا. ٹھیک ہے. آپ کے اعضاء پر, اعضاء وضو پر پانی ڈالا. حین توضع جس وقت آپ نے وضو کیا, فی غزوۃ تبوک غزوہ تبوک میں. فمسح علی الخفین بس آپ نے مسح کیا اپنے دونوں موزوں پر. ابو عبد الرحمن کون ہے؟ کون ہے؟ امام نسائی ہیں. ابو عبد الرحمن امام نسائی ہیں. اس میں ایک اور مسئلہ بھی سامنے آ رہا ہے جی, وہ تو بات ہو چکی تھی مسائل الخفین کی. خفین کہتے ہیں چمڑے کے موزے کو. ٹھیک ہے. اور اس پر ہم بات کر چکے تھے پہلے بھی, اس طرح کی روایت گزری تھی کہ یعنی زیادہ تر جو ثابت ہے وہ یہی ہے کہ چمڑے کے موزوں پر اللہ کے رسول اور صحابہ وضو کیا کرتے تھے. وہ اس لیے کیونکہ اس وقت کا اکثر استعمال یہی تھا چمڑے کے موزے. اب جو کپڑے کے موزے جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں ان پر بھی مسح کرنا صحیح ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ نمبر ایک کہ بالکل قیاس کے مطابق ہے. قیاس کے مطابق کا مطلب یہ کہ چمڑوں پر جس طرح وضو کرنے کی جو حکمت تھی وہی حکمت کپڑے کے موزوں پر بھی مسح کرنے والی ہے. ان دونوں میں کوئی فرق تو نہیں ہے نا, کیونکہ خفین کہیں یا جوربین یعنی کپڑے کے ہوں یا چمڑے کے, تعریف دونوں کی ایک ہی ہے, لفافت الرجل, کہ یہ انسان کا جو پاؤں ہوتا ہے اس کے لیے لفافہ ہے. ٹھیک ہے. تو دونوں تعریف جب ایک ہے دونوں کی تو مانا دونوں کے احکام بھی ایک ہیں.
یہ پھر ایک الگ معاملہ ہو جائے گا، لیکن جو اس کی جو تعریف کی جاتی ہے وہ اس میں تو ایک ہی ہے نا، لفافت الرجل، دونوں کا کام تو ایک ہی ہے نا، یعنی پاؤں میں جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ تو ایک ہی ہے، وہ پھر جذب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن دونوں کا کام ایک ہی ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یعنی مرفوع روایت تو اس حوالے سے ملتی ہیں اس پہ کپڑے کے موزے پر مسح کرنے کے حوالے سے، لیکن وہ ضعیف ہیں. صحابہ کے آثار ملتے ہیں وہ صحیح ہیں، یعنی صحابہ کے آثار ملتے ہیں کہ انہوں نے کپڑے کے موزے پر مسح کیا ہے. دیکھیں ہاں احتیاط وہاں پہ کی جاتی ہے جہاں پہ جو دوسری وجہ ہے وہ آپ کو اس میں کوئی شک ہے، ٹھیک ہے، جہاں شک ہو نا وہاں پہ احتیاط کی جاتی ہے. جہاں آپ کو شک نہ ہو تو وہاں پہ آپ کو جو صحیح لگتا ہے آپ اسی کے مطابق عمل کریں گے. ٹھیک ہے، اب یہ جیسے جو کپڑے کے موضوع پر مسح کرنا ہے بالکل صحیح طور پہ ثابت ہے، بلکہ علامہ ابن المنذر نے اس پر اجماع نقل کیا ہے. علامہ ابن المنذر ایک بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے کتاب لکھی تھی کتاب الاجماع، بہت سے اجماعات ذکر کیے انہوں نے اس میں. تو اس میں انہوں نے کپڑوں کے موزے پر مسح کرنے کے حوالے سے اجماع ذکر کیا کہ اس پر اجماع ہے علماء کا. ٹھیک ہے، تو اجماع بھی ہے، صحابہ کا عمل بھی ہے، اور پھر قیاس کے مطابق بھی ہے، تو اس میں یعنی ہمیں تو کوئی شک نہیں ہے اس حوالے سے. مغیرہ بن شعبہ کے حوالے سے بہت سے روافض جو ہیں وہ ان کے حوالے سے بری باتیں کرتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ پھر ان کی تو عادت ہے، اس میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ راضی ہو سارے صحابہ سے. اباہو پر ہا کیوں ہے؟ وہ ضمیر ہے. اباہو ان کے والد. امام مالک کون ہے؟ امام مالک یعنی جو ائمہ اربعہ جو چار ہیں ان میں سے ایک ہیں، مالک بن انس الاصبحی. توضع کے حروف الاصلیہ کیا ہوں گے؟ واو، ضاد اور حمزہ. سماع کر لیں. جی پڑھیں آپ. اچھا جس نے کچھ پڑھنا ہو نا وہ ہاتھ کھڑا کر دیا کرے تاکہ میرے لیے آسانی ہو. آپ پڑھ لیں. السلام علیکم سر. سر یہ اگلی حدیث پڑھنی ہے؟ آپ جو سند بتانا چاہ رہی تھیں وہ بھی پڑھ لیں، کیا ہے؟ اچھا سر یہ ایک بات یہ پوچھی تھی کہ کچھ احادیث سے پہلے صحیح لکھا ہوا ہوتا ہے اور کچھ احادیث سے پہلے صحیح الاسناد لکھا ہوا ہوتا ہے، تو یہ کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے، آپ آگے حدیث پڑھیں پھر اس کو بتاتے ہیں انشاءاللہ. اچھا یہاں پہ جو ایکسٹرا لکھا ہے نا سر وہ میں پڑھ رہی ہوں، یعنی سب الخادمی، باب سب الخادمی کے بعد اخبرنا سلیمان بن داود والحارث بن مسکین قراءة علیہ وانا اسمع واللفظ له عن ابن وهب عن مالک. پھر اس کے بعد ویونس وعمر بن حارث ان ابن شہاب اخبرهم عن عباد بن زیاد عن عروة بن مغیرہ. وہ پورا وہی ہے سر، لیکن یہ جو پہلے کی بات ہے یہ کچھ سمجھ نہیں ہے. یہ اخبرنا سلیمان بن داود والحارث آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے، آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے. آپ آگے حدیث پڑھ لیں، اس کو پھر ہم بتاتے ہیں انشاءاللہ. جی اگلی حدیث پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الوضوء مرتن مرتن، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے صحیح. اخبرنا محمد ابن یہاں سے پڑھ لیں، عن ابن عباس، عن ابن عباس سے پڑھ لیں. عن ابن عباس قال الا اخبركم بوضوء رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فتوضأ مرة مرة. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. جو سند ہے نا وہ ہمارے پاس یعنی جو اکثر طلبہ جن کو نوٹس دیے ہیں اس میں یعنی سلیبس میں موجود نہیں ہے، تو اس لیے ہم سند پڑھتے نہیں ہیں. تو اگر کبھی کبھار اس طرح کا جیسے مسئلہ آ جاتا ہے، جیسے امام نسائی نے سند پر کوئی بات کی ہوتی ہے تو اس کی طرف ہم تھوڑا سا اشارہ کر دیتے ہیں. تو اسی لیے ہم نے آپ کو یہ امام مالک کی جو سند تھی
اور جو ان کے دیگر قرائن تھے ان کی جو سند تھی وہ آپ کو لکھ کر بتا دی تھی. باقی رہی جو آپ کا وہ سوال تھا کہ صحیح اور صحیح الاسناد میں کیا فرق ہے, تو ویسے تو صحیح یا صحیح الاسناد میں علماء نے کچھ فرق کیا ہے, اور زیادہ یہی بات انہوں نے بتائی ہے کہ جو صرف صحیح ہوتا ہے نا, صرف صحیح کہنا وہ زیادہ درست ہے, یعنی وہ زیادہ صحیح ہونے کے قریب ہے بجائے اس کے کہ صحیح الاسناد کہا جائے. اگر نا دونوں استعمال کیے علماء نے, صحیح بھی کہا ہے صحیح الاسناد بھی کہا ہے, اور دونوں صحیح ہیں, لیکن خالی صحیح کہنا صحیح الاسناد کہنے سے زیادہ بہتر ہے. وجہ کیا ہے کہ اگر آپ نے کہا صحیح الاسناد تو اس کی متن کا آپ نے ذکر نہیں کیا, اس کے متن کا صحیح ہونا آپ نے ذکر نہیں کیا. حالانکہ متن میں بھی بسا اوقات بڑا ضعف آ جاتا ہے. متن تو سمجھتے ہیں نا, یعنی جو حدیث کا جو متن ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو صحیح الاسناد اگر کہیں تو اس وجہ سے متن کا آپ نے صحیح ہونا وہ نہیں ذکر کیا, تو اس حوالے سے شکوک و شبہات پیدا ہو سکتے ہیں. تو اس لیے زیادہ بہتر اور زیادہ درست یہی ہے کہ صحیح کہہ دیا جائے, ٹھیک ہے, صحیح کہہ دیا جائے. تو وہ صحیح کہنا صحیح الاسناد بھی ہوگا اور صحیح المتن بھی ہوگا, آپ نے دونوں اعتبار سے اس کو صحیح کہہ دیا. لیکن ویسے ان دونوں میں کوئی یعنی صحت کے اعتبار سے فرق نہیں ہے, یعنی دونوں جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں صحیح روایت کے لیے. اسناد کا کیا اسناد کا مطلب جو سند ہے, سند جس جو روات کا سلسلہ ہوتا ہے پورا. قرائن یعنی جو یعنی جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کولیگز, یعنی ایک استاد سے روایت کرنے میں جو سب برابر ہیں, جس کو ہم کلاس فیلو بھی کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, جو ایک ہی استاد سے سننے والے ہیں. تو اب یہ جو ہم اثر, جی ہم اثر بھی کہہ سکتے ہیں, وہ ذہن میں نہیں آ رہا تھا میرا نام, ہم اثر. باب الوضوء مرتن مرتن, وضو کرنا ایک ایک بار. یہ دیکھا, یہ سوال آیا کہ اگر محدث صحیح الاسناد کہے تو اس کا مطلب متن پہ ٹھیک ہونے کا بھروسہ نہیں ہے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. یعنی علماء اور محققین صحیح الاسناد بھی کہتے رہے ہیں, لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ متن میں کسی قسم کا کوئی شک ہے. نہیں, ایک ویسے ایک جملہ اس طرح کہہ دیا جاتا ہے, لیکن اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ شک ہے یا کوئی اس طرح کی بات ہے. لیکن بطور اصطلاح میں نے آپ کو بتایا تھا, حافظ ابن حجر وغیرہ نے یہ اصطلاح ذکر کی ہے کہ صحیح الاسناد کہنے سے بہتر یہ ہے کہ صحیح کہہ دیا جائے. لیکن اگر صحیح الاسناد بھی اگر کہیں استعمال ہو رہا ہے تو وہاں پہ یعنی آپ کو کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے, اگر روایت صحیح ہے تو واقعتاً صحیح ہے. الوضوء مرتن مرتن, وضو کرنا ایک ایک بار, یعنی جو اعضاء میں ہم دھوتے ہیں وہ 3 بار دھوتے ہیں, تو اگر ہم عضو کو ایک ایک بار دھوئیں تو کیا یہ بھی ٹھیک ہے؟ اس حوالے سے حدیث لا رہے ہیں. عن ابن عباس, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے, مرتن حال ہوگا, اس کو ہم تمیز بنائیں گے, مرتن کو تمیز بنائیں گے, کیونکہ وضاحت ہو رہی ہے نا کہ وضو کرنا اس کے یعنی اس کی وضاحت ہو رہی ہے کہ وہ ایک ایک بار ہے, ایک ایک بار وضو کرنا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں الا اخبرکم, کیا میں تمہیں خبر نہ دوں بوضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بارے میں. فتوضأ مرتن مرتن, چنانچہ عبداللہ بن عباس نے وضو کیا ایک ایک مرتبہ.
تو مانا ایک ایک بار وضو کرنا صحیح ہے. ٹھیک ہے جی, اعضاء کو یعنی ہاتھوں کو پاؤں کو ایک ایک بار دھونا بھی صحیح ہے. اور اس حوالے سے یہ بات نہیں ہے کہ یہ کوئی مجبوری کی حالت میں اگر پانی کم ہے تب ایک ایک بار دھونا ہے, وگرنہ ضروری ہے کہ 3 بار دھوئیں, یہ بھی نہیں ہے. چاہے پانی بہت زیادہ بھی ہو اور آپ جان بوجھ کر ایک ایک بار اعضاء کو دھوئیں تو یہ بھی ٹھیک ہے, درست ہے یہ بھی. ٹھیک ہے, یعنی یہ کوئی مجبوری کی حالت میں نہیں ہے بلکہ عام حالات کے لیے بھی یہ بات موجود ہے کہ ایک ایک بار وضو کرنا بھی درست اور ٹھیک ہے. کبھی کبھار اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے. نہیں 3 مرتبہ بھی ہو سکتا ہے, اس میں 3 مرتبہ بھی ہو سکتا ہے, بہت آسانی سے ہو سکتا ہے, اس سے کم سے بھی ہو سکتا ہے. جی 3 مرتبہ, یعنی جو اس میں اس حوالے سے جو علماء نے کہی ہے نا بات, وہ یہی ہے کہ ایک مرتبہ دھونا تو ضروری ہے. ظاہر ہے ایک مرتبہ دھوئے گا ہی انسان تو اس کا وضو ہی نہیں ہوگا, اور 2 اور 3 مرتبہ دھونا یہ سنت ہے, یہ زیادہ مستحب ہے. ٹھیک ہے, تو یہی بات ہے کہ ایک مرتبہ دھوئیں تو وہ ضروری ہے, یعنی اس کا فرض ادا ہو گیا. اور اگر وہ ایک سے زیادہ 2 مرتبہ اور پھر 3 مرتبہ دھوتا ہے تو یہ ایک مستحب عمل ہو جائے گا. ترجمہ دہرا دیں, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, الا اخبرکم, کیا میں تمہیں خبر نہ دوں, بوضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بارے میں, کہ آپ کا وضو کس طرح تھا. تو انہوں نے وضو کر کے دکھایا. فتوضا, پس انہوں نے یعنی عبداللہ بن عباس نے وضو کیا, مرتن مرتن, ایک ایک مرتبہ. اس میں یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے, جیسے سوال آیا کہ اگر کچھ اعضاء ایک دفعہ دھوئے جائیں اور کچھ 3 دفعہ اور کچھ 2 دفعہ, تو یہ بھی ٹھیک ہے. اس حوالے سے بھی احادیث ملتی ہیں کہ مثال کے طور آپ نے چہرہ 2 مرتبہ دھو لیا, ہاتھ 3 مرتبہ دھو لیے, پھر آگے جا کے پاؤں 1 مرتبہ دھو لیا, تو یہ بھی ٹھیک ہے. مانا اس میں آپ کو اختیار ہے, لیکن افضل اور اولا کیا ہوگا, 3 مرتبہ. باب نہیں لکھا پھر بھی وضو مجرور ہے. اگر باب نہیں لکھا تو پھر آپ وضو کو مجرور نہیں پڑھیں گے, پھر آپ اس کو مرفوع ہی پڑھیں گے, الوضوء مرتن مرتن. جی باب کے بغیر بھی تو غلط ہے وہ. انہوں نے اعراب حکائی لیا ہوگا. اعراب حکائی ہوتا ہے یہ کہ آپ نے کسی جگہ سے اٹھا کے کہیں پر لگا دیا, تو جو اعراب اس کا وہاں پہ تھا نا وہی اعراب یہاں پر بھی دے دیں, تو یہاں پر یہ ہو سکتا ہے, لیکن اس کو الوضوئی نہیں پڑھیں گے باب کے بغیر. اگلا باب ہے, کون پڑھے گا, پڑھیں. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. عن المطلب بن عبد الله بن حنطب أن عبد الله بن عمر توضأ ثلاثا ثلاثا يسند ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. باب الوضوء ثلاثا ثلاثا, وضو کرنا 3 بار. عن المطلب بن عبد الله بن حنطب, یہ تابعی ہیں جو عبداللہ بن عمر سے روایت کر رہے ہیں. مطلب بن عبداللہ بن حنطب, وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے, کیا کہ ان عبداللہ بن عمر, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے توضأ ثلاثا ثلاثا, 3 مرتبہ وضو کیا. 3 مرتبہ وضو کرنے کا مطلب یعنی اعضائے وضو کو 3 بار دھویا. پھر یسند ذلک الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم,
اور منسوب کر رہے تھے ذالک اس کو، اس عمل کو، الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف. یسنیدو، آپ کے پاس یسنیدو ہے یسندو؟ یسنیدو ہے نا جی، ٹھیک ہے. یسنیدو ذالک الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، منسوب کر رہے تھے اس کو، اس عمل کو، الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف. تو یہ حدیث بھی بالکل واضح ہے. دونوں تابی نہیں ہیں، یعنی مطلب بن عبداللہ وہ تابی ہیں، عبداللہ بن عمر تو صحابی ہیں نا. تو مانا 3 بار وضو کرنا یہ سب سے مستحب اور سب سے اولا ہے، اور انسان اگر 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ دھوئے تو یہ بھی درست اور ٹھیک بات ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی یہی فرمایا، امام بخاری نے یہی فرمایا کہ اعضائے وضو کو 1 بار دھونا تو فرض ہے، ٹھیک ہے، اس کے بغیر تو وضو ہی نہیں ہے، تو کم سے کم 1 بار دھونا ہے، اور 2 یا 3 مرتبہ دھونا یہ سنت اور مستحب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل طریقہ کیا ہوگا؟ 3 بار دھونا. اور 4 بار دھونا کیا ہوگا جی؟ یہ ہاں 4 بار دھونا یہ ناجائز ہوگا، حرام ہوگا. یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ آپ نے 3 بار وضو کیا اور اس کے بعد فرمایا کہ جس نے اس طرح وضو کیا وہ ٹھیک ہے، اور جس نے اس سے زیادہ کیا فقد اساء وتعدى وظلم، کہ اس نے برا عمل کیا، اس نے زیادتی کی اور اس نے ظلم کیا، کیونکہ وضو یہیں تک ہے، 3 مرتبہ دھونا ہے، 3 سے زیادہ نہیں ہے. گناہ گار ہوگا وہ، اگر کسی شخص نے اعضائے وضو کو 4 مرتبہ دھو لیا جان بوجھ کے، گناہ گار ہوگا وہ. وضو اس کا یعنی کیا کہتے ہیں، اس حوالے سے تو علماء نے یہی کہا ہے کہ وضو ہو جائے گا اس کا، ٹھیک ہے، لیکن گناہ گار ہوگا وہ. واللہ اعلم. سیدنا عثمان سے بھی 3 مرتبہ ثابت ہے. جی ہاں، سب صحابہ نے 3 مرتبہ روایت کیا ہے، یعنی زیادہ اور اکثر عمل بھی ہے یہ 3 والا، اور مستحب بھی سب سے زیادہ یہی ہے، اور کبھی کبھار 1 مرتبہ اور 2 مرتبہ کرنا بھی ثابت ہے اور وہ بھی ٹھیک ہے. آگے پڑھیں. عن محمد بن سیرین عن صفت الوضو، وضو کا طریقہ، غسل الکفین. عن محمد بن سیرین عن رجل حتى رده إلى المغيرة قال ابن عون ولا أحفظ حديث ذا من حديث ذا أن المغيرة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقرع ظهري بعصا كانت معه فعدل وعدلت معه حتى أتى كذا وكذا من الأرض فأناخ ثم انطلق. قال فذهب حتى توارى عني ثم جاء فقال أمعك ماء؟ ومعي سطيحة لي فأتيته بها فأفرغت عليه فغسل يديه ووجهه وذهب ليغسل ذراعيه وعليه جبة شامية ضيقة الكمين فأخرج يده من تحت الجبة فغسل وجهه وذراعيه وذكر من ناصيته شيئا وعمامته شيئا. قال ابن عون لا أحفظ فما أريد، ثم مسح على خفيه ثم قال حاجتك
قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. لیست لی حاجت فجئنا وقد اما الناس عبد الرحمن بن عوف وقد صلى بهم ركعة من صلاة الصبح فذهبت لأذنه فنهاني فصلينا ما أدركنا وقضينا ما سبقنا. بارک اللہ فیک. جی یہ ایک طویل حدیث ہے جس پر امام نسائی نے باب قائم کیا، باب صفت الوضو، وضو کرنے کا طریقہ. ٹھیک ہے، اب یہاں سے جو احادیث ذکر ہو رہی ہیں تو یہ احادیث امام نسائی نے یعنی ترتیب سے، وضو کی جو ترتیب ہوتی ہے وہ ساری ترتیب کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا ہے. مثال کے طور پر یہ سب سے یعنی رئیسی باب جو مین باب ہے نا، مین ہیڈنگ وہ یہی ہے صفت الوضو، وضو کا طریقہ. اب آگے ترتیب سے وہ چلتے جائیں گے. جیسے پہلی چیز جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ غسل الکفین، ہاتھوں کو دھونا، کیونکہ ہم وضو کی ابتدا کہاں سے کرتے ہیں؟ ہاتھوں کو دھونے سے. ویسے اصل ہتھیلی کو کہتے ہیں لیکن اس سے مراد پورا ہاتھ بھی ہوتا ہے. اصل جو استعمال ہے کف کا وہ ہتھیلی ہے لیکن مراد ہاتھ ہوتا ہے. دوبارہ معنی بتا دیں کس کا؟ پچھلی حدیث ہوگی میرے خیال. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، عبداللہ بن عمر سے انہوں نے روایت کیا کہ عبداللہ بن عمر نے 3 بار وضو کیا. یسند ذالک، منسوب کر رہے تھے عبداللہ بن عمر اس عمل کو الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک. جو ابن عمر سے پیروں کا 3 مرتبہ سے زیادہ آتا ہے وہ کیا ہے؟ میرے علم میں نہیں ہے، واللہ عالم کیا ہے وہ، پوری اس کی تفصیل مجھے پتہ نہیں ہے. ہتھیلی اور ہاتھ میں کیا فرق ہے؟ ہتھیلی جو آپ کا یہ والا حصہ ہے نا اندر والا، ٹھیک ہے، اس کو ہتھیلی کہتے ہیں. یہ والا جو حصہ ہے پان جو ہوتا ہے ہمارا، اس کے ہتھیلی کہتے ہیں. اور یعنی عرب میں الکف ہتھیلی بول کے بس اوقات پورا ہاتھ بھی مراد لیا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ وضو سے پہلے آپ ہاتھوں کو دھوتے ہیں تو اس کے لیے جو الفاظ استعمال کر دیے جاتے ہیں وہ غسل الکفین. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ہتھیلیاں دھونی ہیں، بلکہ اس سے مراد یہ کہ آپ نے پورا ہاتھ دھونا ہے، پورا ہاتھ، آگے سے اور پیچھے سے، دونوں جگہ سے. ہاتھوں کو دھونے میں صحیح طریقہ کیا ہے؟ وضو میں کس طرح دھوئیں گے؟ پانی لے کے پھر پورے ہاتھ میں. اور ایک بہت ضروری چیز ہے وہ کیا ہے؟ انگلیوں کا خلال. ٹھیک ہے، خلال بھی بہت ضروری چیز. اس میں بھی الگ سے احادیث وارد ہیں کہ اللہ کے رسول نے انگلیوں کا خلال بھی کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پورا طریقہ اس طرح ہاتھوں کو دھونا چاہیے 3 مرتبہ. دو مارکنگ میں خیال وہ ایک تو ذیلی ہے نا، باب صفت الوضو، وضو کا طریقہ. تو اب وضو کے طریقے میں جو اعضاء کو دھونے کے حوالے سے جو طریقہ آتا رہے گا اس کے لیے الگ سے ہیڈنگ قائم کرتے رہیں گے. تو پہلی ہیڈنگ جو ہے، پہلا جو طریقہ ہے وہ غسل الکفین، ہاتھوں کو دھونے کے بارے میں. حدیث لائے ہیں، کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ عن المغیرۃ، یہاں سے آگے قال، وہ فرماتے ہیں یعنی مغیرہ فرماتے ہیں، کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. جی ٹھیک ہے، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. فقرع ظہری بعصا، آپ نے میری پشت پر لاٹھی لگائی. آپ نے میری پشت پر، میری کمر پر لاٹھی لگائی. لاٹھی کہہ لیں، چھڑی کہہ لیں، ایک ہی مطلب ہے. صفت الوضو معنی وضو کا طریقہ.
جی فقرع ظہری بعصن، میری پشت پر لاٹھی لگائی. عصا کسے کہتے ہیں؟ لاٹھی کو. ظہری میری پشت، اور قرع، قرع معنی ہوتا ہے، یعنی اصل جو قرع کا معنی ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے کھٹکھٹانا. ٹھیک ہے، تو معنی یہ جو میری پشت پر آپ نے لاٹھی لگائی تھی، یہ کوئی بہت زور سے نہیں لگائی تھی بلکہ ہلکی سی، کسی کو بلانے کے لیے یا کسی کو متوجہ کرنے کے لیے ہلکا سا اس کو اس کے یعنی آپ کمر پہ مارے، اسے کہا جاتا ہے قرع ظہری. ٹھیک ہے، تو لاٹھی لگائی میری کمر پر، کانت معہ، جو کہ آپ کے پاس تھی، یعنی اس عصا کے بارے میں، اس لاٹھی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کانت معہ، جو آپ کے پاس تھی. مانا آپ نے جو یہ عمل کیا وہ اس کو مغیرہ رضی اللہ عنہ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اور بلانے کے لیے کیا. فعدل، کیا مانا؟ عدل کیا. فعدل، الگ ہو گئے، اور الگ ہو کر ایک طرف چل دیے. ٹھیک ہے، یہ جو عدل ہوتا ہے نا، عدل کا معنی ہوتا ہے الگ ہو جانا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ معنی ہم کریں گے فعدل، کہ آپ الگ ہو کر ایک طرف چلے گئے. وعدلت معه، اور میں بھی چلا آپ کے ساتھ. حتی اتا کذا و کذا من الارض، یہاں تک کہ آپ آئے کذا و کذا من الارض، زمین کی اس طرح جگہ پر. کذا و کذا یعنی کذا و کذا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس طرح اور اس طرح، یعنی معنی اس کی کوئی صفت بتائی ہوگی زمین کی، کہ اس زمین کی صفت جو ہے وہ اس طرح کی تھی. ٹھیک ہے، تو اتا کذا و کذا من الارض، یہاں تک کہ آپ آئے زمین کی کسی جگہ پر. مقصد یہ ہے کہ یعنی لوگوں سے ہٹ کر ایک جگہ پر اللہ کے رسول آئے، میں بھی ساتھ تھا. فَأَنَاخَ، آپ نے اپنا اونٹ بٹھایا. اناخ، جس کا معنی ہوتا ہے اونٹ بٹھانا. ثم انطلق، اور پھر پیدل چل پڑے. یعنی مطلب کیا ہوا اس بات کا شروع سے لے کے کہ اللہ کے رسول نے مغیرہ کو متوجہ کرنے کے لیے پہلے ان کی کمر پر لاٹھی ماری، ٹھیک ہے، تاکہ وہ میرے ساتھ آ جائیں. پھر مغیرہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑا، لوگوں سے الگ ہوا، اور پھر ہم ایک مقام پہ پہنچے، وہاں پہ جا کے اللہ کے رسول نے اپنی سواری کھڑی کی، روکی، اس کو بٹھایا سواری کو، اونٹ کو، اور پھر پیدل چل پڑے کہیں. ٹھیک ہے، فانطلق ثم انطلق، پھر پیدل چل پڑے. قال، مغیرہ کہتے ہیں فذهب حتى توارى عني، آپ چلے گئے حتی توارى عني، یہاں تک کہ مجھ سے اوجھل ہو گئے. حتی، یہاں تک کہ، توارى عني، مجھ سے اوجھل ہو گئے. اوجھل ہو گئے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کوئی چیز آنکھوں سے دور ہو جائے نا، اسے کہا جاتا ہے کہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا. ٹھیک ہے، ایک چیز آپ کو نظر آ رہی ہے پھر وہ اتنی دور ہو جائے کہ آپ کو نظر ہی نہیں آ رہی، تو آپ کہتے ہیں کہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا. ٹھیک ہے، فذهب، آپ چلے گئے، حتی توارى عني، یہاں تک کہ مجھ سے اوجھل ہو گئے. ثم جاء، پھر واپس آئے. ٹھیک ہے، یعنی اپنی جو بھی حاجت تھی وہ پوری کر کے
واپس آئے. فقال اور فرمایا اما آکا ماء کیا آپ کے پاس پانی ہے؟ کیا آپ کے پاس پانی ہے؟ ومعی سطیحۃ لی اور میرے پاس ایک مشکیزہ تھا، میرا ایک مشکیزہ تھا. یہ سطیحہ کہتے ہیں ایک پانی کا مشکیزہ، یہ بھی چمڑے کا بنا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 2 چمڑوں کو ملا کر بنایا جاتا ہے. جی، سلائی کر کے 2 چمڑوں کو ملا کر بنایا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے سطیحہ. تو ومعی سطیحۃ لی اور میرے ساتھ میرا ایک مشکیزہ تھا. ٹھیک ہے، سطیحہ کیا بتایا میں نے؟ سطیحہ کسے کہتے ہیں؟ کون سے مشکیزے کو؟ جو 2 چمڑوں سے ملا کر بنایا جائے، پانی کا مشکیزہ. فَأَتَيْتُهُ بِهَا میں اسے لایا اللہ کے رسول کے پاس. ٹھیک ہے، اتیتو ہو میں لایا ہوں آپ کے پاس، بہا اس چمڑے کو. یہ لفظی ترجمہ ہے. یعنی جب اتیتو میں ہوں ضمیر ہے، یہ مفعول ہے اتیتو کا، کہ میں لایا اللہ کے رسول کے پاس بہا اس مشکیزے کو. فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ پھر میں نے کیا کیا؟ میں نے پانی ڈالا اللہ کے رسول پر. ٹھیک ہے، فَأَفْرَغْتُ أَفْرَغَ يُفْرِغُ اس کا معنی بھی ہوتا ہے پانی ڈالنا. جی، بہا کی جو ضمیر ہے وہ اس کی طرف جا رہی ہے، سطیحہ کی طرف. بہا کی ضمیر سطیحہ کی طرف جا رہی ہے، اور ہو ضمیر اتیتو میں وہ اللہ کے رسول کی طرف جا رہی ہے. فَأَفْرَغْتُ میں نے پانی ڈالا علیہ اللہ کے رسول پر. مفعول کیا مفعول؟ اتیتہ میں ہو ضمیر مفعول ہے. فَأَفْرَغْتُ علیہ میں نے اللہ کے رسول پر پانی ڈالا. اب وہ سارا جو عمل وضو اللہ کے رسول انہوں نے کرنا شروع کیا. فَغَسَلَ يَدَيْهِ اللہ کے رسول نے دھویا اپنے دونوں ہاتھوں کو. وَوَجْهَهُ اور اپنے چہرے کو. اور اپنے چہرے کو. وَذَهَبَ لِيَغْسِلَ ذِرَاعَيْهِ جب آپ اپنے بازو دھونے لگے. ٹھیک ہے، اس کا یہ مفہومی معنی پہلے کر دیتا ہوں. جب آپ اپنا بازو دھونے لگے نا، یعنی کوہنی تک جو بازو کو دھونا ہوتا ہے، جب آپ وہ دھونے لگے تو اللہ کے رسول نے جبہ پہنا ہوا تھا، اور وہ جبہ بڑا یعنی تنگ تھا، اتنا تنگ تھا کہ وہ اوپر تک نہیں جا رہا تھا. ہم لوگ جیسے آستینوں کو فولڈ کر کے اوپر تک کر لیتے ہیں، تو وہ اس طرح نہیں ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، تو وہ مغیرہ وہ ساری اس کی تفصیل بتا رہے ہیں. وَذَهَبَ لِيَغْسِلَ ذِرَاعَيْهِ اور جب آپ نے اپنے ہاتھوں کو، اپنے بازوؤں کو یعنی جب دھونے لگے. یہ جو ذہب ہے نا یہاں پہ ذہبہ، ویسے ذہبہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، گیا. ٹھیک ہے، کبھی کبھار کچھ افعال ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں افعال شروع. ٹھیک ہے، انہی میں سے ایک ذہبہ بھی افعال شروع کے طور پہ آتا ہے. افعال شروع کا مطلب یہ کہ کوئی عمل آپ اس کو، کسی فعل کو آپ یہ بتانے کے لیے لائے کہ جب وہ ایسے کرنے لگے. ٹھیک ہے، ذہب لیغسل ذراعہ جب اپنے ہاتھوں کو دھونے لگے. ٹھیک ہے، جب اپنے ہاتھوں کو دھونا شروع کرنے لگے، تو اس لیے ذہب یہاں پہ اسی کے لیے افعال شروع کے طور پہ. شروع جعل بھی آتا ہے اس کے لیے، افعال شروع کے لیے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح قام، قام
واللہ علم قوما ذہن میں نہیں آ رہا میرے افعال شروع کے طور پہ آتا ہے یا نہیں. یہ ترجمہ نہیں ہے اس کا پہنچے کوہنیوں تک، یہ ترجمہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. وَذَهَبَ لِيَغْسِلَ ذِرَاعِهِ، اس کا معنی ہوگا کہ جب اپنے ہاتھوں کو دھونے لگے، ٹھیک ہے. تو یہ ذہبہ کا معنی وہ جانے والا نہیں ہے، شروع، جی ہاں اسی طرح لکھیں گے شروعات سے، ٹھیک ہے، کہ کوئی کام شروع کرنے لگے تو اس کے لیے کچھ الفاظ لائے جاتے ہیں. تو کہتے ہیں وَذَهَبَ لِيَغْسِلَ ذِرَاعِهِ، اور جب اپنے ہاتھوں کو دھونے لگے. ذراع کہتے ہیں ویسے کس کو؟ بازو کو، ٹھیک ہے، اور اسی کی تثنیہ ذراعین، ٹھیک ہے، ذراعین تثنیہ. تو تثنیہ کے تو آخر میں نون آتا ہے نا، یہاں پہ تو نہیں ہے. جی حذف ہو گیا، کیوں؟ تو ضمیر آ گئی تو قریب پہنچ گئے آپ. جب مضاف بنایا جائے، ٹھیک ہے، جب مضاف بنایا جائے نا تو تثنیہ یا جمع مذکر سالم کا جو نون رابی ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہی بات پیچھے جو یدئی ہے نا، فغسل یدئی، اس میں بھی یہی ہے کہ وہ یدین تھا، یدین تثنیہ، جب اس کو مضاف بنایا گیا تو اس کا جو نون رابی ہے وہ گر گیا. تو اصل بات یہ ہے کہ مضاف ہونے کی وجہ سے گرا ہے، ضمیر کا اس سے تعلق نہیں ہے. مطلب ضمیر کی طرف تو مضاف بن رہا ہے، وہ ضمیر کے علاوہ اسم ظاہر کی طرف بھی اگر مضاف ہوگا تو نون رابی گر جائے گا. تو جب اپنے دونوں بازوؤں کو دھونے لگے، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ، ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ، آپ کے اوپر ایک جبہ تھا، یعنی آپ نے ایک جبہ پہنا ہوا تھا. اس کی دو صفات بتائی ہیں مغیرہ نے. نمبر ایک شامیتن، کہ وہ کیا تھا؟ شامی، یعنی شام کے علاقے سے بن کر آیا تھا، شامی جبہ. ضیقۃ الکمین، تنگ آستینوں والا، ٹھیک ہے. علیہ جبتن، آپ نے جبہ پہنا ہوا تھا. نمبر ایک شامیتن، جو کہ شامی تھا. ضیقۃ الکمین، اور تنگ آستینوں والا تھا. فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِن تَحْتِ الْجُبَّةِ، تو مانا جب تنگ آستینوں والا ہے تو وہ آستینیں کونی تک اوپر نہیں چڑھ سکیں گی، ٹھیک ہے. ظاہر ہے جب آپ نے ہاتھ دھونے کونی تک تو وہ جبہ کوہنی تک نہیں پہنچ سکے گا. تو آپ نے کیا کیا؟ فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِن تَحْتِ الْجُبَّةِ، آپ نے اپنا ہاتھ جبے کے نیچے سے نکال دیا، ٹھیک ہے، یعنی جبہ پہنا ہوا تھا نا، تو اس جبے کے نیچے سے، یعنی جہاں اس کا جو نچلا حصہ تھا، آپ نے وہاں سے اپنا ہاتھ نکال دیا ہاتھوں کو دھونے کے لیے. فغسل وجہہ، بس آپ نے اپنا چہرہ دھویا. وذراعیہ، اور اپنے دونوں بازو دھوئے. آگے کیا ہے؟ وذکر من ناصیتہ شیئا وعمامتہ شیئا، اب یہ نا ایک راوی کی بات ہے، ٹھیک ہے، راوی. وذکر من ناصیتہ شیئا وعمامتہ شیئا، اور مغیرہ نے ذکر کیا من ناصیتہ شیئا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی کے حوالے سے کچھ، وعمامتہ شیئا، اور پگڑی کے حوالے سے کچھ.
اور یہ راوی کون ہے آگے خود ہی بتا دیا, قال ابن عون, یہ سند میں ایک راوی تھے جن کا نام تھا ابن عون, ٹھیک ہے, یہ ابن عون کی بات ہے. اس بات کا مقصد کیا ہے پہلے وہ سمجھ لیں. اس بات کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کر رہے تھے نا تو آپ نے پگڑی باندھی ہوئی تھی, آپ نے پگڑی باندھی ہوئی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی پر مسح کیا. کس طرح کہ کچھ مسح آپ نے اپنی پیشانی پر کیا اور کچھ مسح آپ نے پگڑی پر, یعنی پگڑی تو پورا ہو جائے گا, پیشانی پر مسح کا آغاز کیا. ویسے ہم جب پگڑی نہیں پہنی ہوتی ہم مسح کا آغاز کہاں سے کرتے ہیں؟ جہاں سے بالوں کا آغاز ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جہاں سے بالوں کا آغاز ہوتا ہے ہم وہاں سے مسح کا آغاز کرتے ہیں. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی پہنی ہو نا تو اس حوالے سے احادیث میں آتا ہے کہ جب پگڑی پہنی ہوتی ہے تو آپ پیشانی سے شروع کرتے تھے, ٹھیک ہے, یعنی پیشانی کا کچھ حصہ ہو گیا مسح میں اور پھر پگڑی پر مسح کر لیا. تو یہی بات ذکر کرنی ہے جو کہ ابن عون کہتے ہیں کہ وذکر, ذکر کیا مغیرہ نے ناصیہ اور امامہ میں سے کچھ, یعنی اس حوالے سے آپ نے کچھ ذکر کیا, یعنی مسح کے حوالے سے کوئی بات ذکر کی. وذکر, اور ذکر کیا من ناصیتہ شیئا, آپ کی پیشانی کے حوالے سے کوئی بات, و امامتہ شیئا, اور آپ کے امامہ کے حوالے سے کوئی بات, یعنی پگڑی کے حوالے سے کوئی بات. اور وہ کوئی بات سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس پر مسح کرنا. قال ابن عون, ابھی حدیث کے درمیان میں یہ ایک جملہ معترضہ, یعنی اس کو جملہ معترضہ کہتے ہیں اس طور پہ کہ حدیث چل رہی تھی نا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث چل رہی تھی, تو اسی کے درمیان راوی کی بات آ گئی جس کی وضاحت وہ کر رہے ہیں. قال ابن عون, ابن عون کہتے ہیں یہ سند میں ایک راوی موجود ہے, وہ کہتے ہیں لا احفظ کما اريد, میں نے نہیں حفظ کی یہ والی بات, کما اريد جس طرح میں چاہتا تھا. لا احفظ کما اريد, میں نے یہ بات حفظ نہیں کی جس طرح میں چاہتا تھا. جملہ معترضہ, اعتراض سے معترضہ, جو درمیان میں آ جائے, یعنی اس کا تعلق حدیث سے نہیں ہوتا لیکن درمیان میں کوئی جملہ آ جاتا ہے. جی ہاں, تو ابن عون کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ والی بات جس طرح میں چاہتا تھا اس طرح یاد نہیں کی. ابن عون نے نا یہ حدیث بیان کرنے سے پہلے یہ بات کہی تھی. ہمارے پاس تو سند موجود نہیں ہے نا, تو سند میں یہ بات موجود ہے کہ جب ابن عون یہ حدیث بیان کر رہے تھے نا تو ابن عون نے کہا کہ لا احفظ حدیث ذا من حدیث ذا, کہ مجھے یہ حدیث نا بہت سے مشائخ سے ملی ہے تو مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ کس شیخ نے کون سے الفاظ بیان کیے ہیں, بس میں نے ایک سب کا مجموعہ یاد کر لیا, وہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ ابن عون کا مقصد تھا کہ مجھے ایک ایک شیخ کے الفاظ تو یاد نہیں ہے لیکن مجموعہ یاد ہے پوری حدیث کا, تو آپ کو وہ مجموعہ بتا دوں گا. تو وہی ابن عون کہتے ہیں کہ یعنی مغیرہ نے جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اور پگڑی کے حوالے سے کوئی بات ذکر کی ہے, ساتھ ہی یہ کہہ دیا مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے کہ وہ کیا بات ہے, بس یہی بات ہے کہ کچھ ذکر کیا ہے, کہ ذکر کرنے سے مطلب یہی تھا کہ مسح کیا اس حوالے سے. تو یہ بات انہوں نے کہی. تو اس کا تعلق جو ہے نا وہ حدیث کے یعنی کسی قسم کے شک یا ضعف سے اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ حدیث ابن عون کے علاوہ بہت سے ان کے جسے کہتے ہیں نا کہ ہم اثر نے روایت کی ہے, تو ان سب نے یہی الفاظ ذکر کیے جو ابن عون نے کیے ہیں, جو ابن عون نے کیے ہیں. تو ابن عون کو تھوڑا سا شک تھا نا کہ مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے اور میں صحیح طرح یاد نہیں کر سکا, لیکن بہرحال الفاظ جو مجھے یاد ہیں وہ یہ ہیں. تو یہی الفاظ ابن عون کے علاوہ جو ان کے ہم اثر ہیں سب نے اسی طرح روایت کیا, تو مانا یہ الفاظ بالکل صحیح ہیں. اگر تو ہوتا نا کہ ابن عون کو شک ہے اور ابن عون کے علاوہ کوئی اور راوی نہیں ہے جس نے اس طرح روایت کیا, تب ہمیں شک ہو سکتا تھا. لیکن جب دوسری روایات نے ابن عون کی مطابقت کر دی تو مانا یہ الفاظ بھی بالکل درست اور صحیح ہیں.
چہرہ ذکر کرنے کا ذکر 2 بار، وہ یعنی اس کا تعلق اس طرح ہو سکتا ہے کہ جملہ جب بیچ میں آ گیا نا تو دوبارہ جب آگے عمل شروع کرنے لگے تو پھر سے چہرے کا ذکر کر دیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چہرہ جو ہے وہ کوئی 2 بار الگ سے دھویا، پہلے 3 بار اور پھر دوبارہ 3 بار، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب جب دوبارہ وہ عمل شروع کرنے لگے تو چہرے کا دوبارہ ذکر کر دیا. یہ حدیث پوری پڑھتے ہیں پھر آپ کو انشاءاللہ طریقہ بھی بتائیں گے. تو ابن عون نے کہا لا احفظ کما اريد، میں نے نہیں یاد کیا جس طرح میں چاہتا ہوں. لیکن انہوں نے شک سے بیان کیا، دیگر روایات نے ان کا یہ شک دور کر دیا. معنی یہ بالکل صحیح ہے کہ اللہ کے رسول نے جو مسح کیا تو وہ کچھ مسح جو ہے وہ پیشانی پر کیا اور پھر مسح پگڑی پر کیا، تو یہ بالکل ٹھیک ہے. ثم مسح علی خفیہ، پھر مسح کیا اپنے دونوں موزوں پر، پھر مسح کیا اپنے دونوں موزوں پر. ثم قال، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاجتک، تم نے بھی قضاء حاجت کرنی ہے. تاپ پیش ہے وہ بھی ٹھیک ہے، حاجتک. حاجتک اگر ہو وہ بھی ٹھیک ہے مبتدا کے طور پہ کہ تمہاری کوئی حاجت ہے، اور اگر حاجتک پڑھیں یعنی تا کے اوپر فتحہ تو اس وقت مفعول بنے گا فعل محذوف کا، یعنی اقضی حاجتک کہ اپنی قضاء حاجت بھی پوری کر لو. اگر تمہیں قضاء حاجت کرنی ہے تو تم بھی کر لو. معنی دونوں اعراب ٹھیک ہیں. اچھا یعنی شروع میں حمزہ استفہام جو آتا ہے، ہاں اس طرح بھی ہوتا ہے، یعنی حذف ہو جاتا ہے سوالیہ انداز میں. یہ حمزہ اور حل جو ہوتے ہیں استفہام والے یہ حذف ہو جاتے ہیں. جیسے حل ذهب سعد، اسی جگہ یہ کہہ دیا جائے ذهب سعد تو معنی وہاں پہ جو استفہام ہے وہ حذف ہے. ٹھیک ہے. ہم مسح پیشانی سے شروع کرتے ہیں. پیشانی سے شروع اس وقت کیا جاتا ہے جب پگڑی پہنی ہو، ٹھیک ہے، امامہ باندھا ہو. جب پگڑی نہیں پہنی ہو تو اس کا جو ذکر آتا ہے نا وہ یہی ہے کہ جہاں سے یعنی بالوں کا آغاز ہوتا ہے ادھر سے، یہاں سے شروع کریں گے، پھر پیشانی سے نہیں ہے. یعنی پیشانی کا تعلق صرف اس وقت ہے جب پگڑی پہنی ہو، جو جہاں تک وہ یعنی اس کی انتہا ہو وہ آخری حد ہے. اچھا اگر اس طرح کی پگڑی ہے کہ وہ مکمل آپ کے بالوں کو نہیں ڈھانپ رہی، یعنی مکمل گدی تک نہیں ہے، تو پھر اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جہاں آپ کا اصل مسا ہے نا، یعنی بال آپ کے جہاں تک پہنچ رہے ہیں تو وہاں تک آپ اپنے ہاتھ کو لے جائیں گے. اس طرح ہے. ٹھیک ہے. حاجتک کہ آپ کو بھی حاجت کرنی ہے، جی واپس لانا ہے. قلت تو میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، لیست لی حاجت، مجھے کوئی حاجت نہیں ہے، یعنی مجھے قضاء حاجت نہیں کرنی. فجئنا، بس ہم واپس آئے. وقد اما الناس عبد الرحمن ابن عوف، جب ہم واپس آئے تو عبد الرحمن بن عوف لوگوں کو امامت کرا رہے تھے، لوگوں کو امامت کرا رہے تھے. جب ہم واپس آئے، فجئنا ہم واپس آئے، وقد اما الناس عبد الرحمن ابن عوف، امامت کرا رہے تھے لوگوں کو عبد الرحمن بن عوف. اما جس کا معنی ہوتا ہے امامت کرانا، اما یا امو، امامت کرانا. وقد صلی بہم رکعتا من صلاة الصبح، اور پڑھا چکے تھے ان کو ایک رکعت صبح کی نماز میں سے. وقد صلی بہم، اور پڑھا چکے تھے انہیں،
رکعتن ایک رکعت من صلاۃ الصبح صبح کی نماز میں سے. صلی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ صلی یصلی. صلی یصلی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نماز پڑھنا. نماز پڑھنا. جب صلی یصلی کے بعد با حرف جر آ جائے، ٹھیک ہے، تو اب اس کا معنی یعنی متعدی والا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اب معنی کیا ہوگا؟ نماز پڑھانا. ٹھیک ہے، صلی یصلی پڑھنا، اور صلی بہم ان کو نماز پڑھانا. وقد کا معنی پوچھا ہوا ہے. وقد اور البتہ ام الناس امامت کرا رہے تھے لوگوں کو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. وقد صلی بہم اور تحقیق پڑھا چکے تھے انہیں رکعتن ایک رکعت من صلاۃ الصبح صبح کی نماز میں سے، فجر کی نماز میں سے. اچھا، جب مغیرہ نے دیکھا کہ عبد الرحمن بن عوف نماز پڑھا رہے ہیں اور اللہ کے رسول بھی آ گئے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ عبد الرحمن بن عوف کی طرف گئے تاکہ ان کو بتائیں کہ اللہ کے رسول واپس آ گئے، لہٰذا آپ پیچھے آ جائیں. فَذَهَبْتُ تو میں گیا، لِأُوذِنَهُ تاکہ ان کو اطلاع دوں. آذَنَ یُوذِنُ ایذانًا جس کا معنی ہوتا ہے اطلاع دینا، خبر دینا. فَذَهَبْتُ میں گیا، لِأُوذِنَهُ تاکہ ان کو اطلاع دوں اللہ کے رسول کے آنے کی. فَنَهَانِي اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روک دیا کہ رہنے دو، ان کو نہ بتاؤ. فَصَلَّيْنَا بس ہم نے نماز پڑھی. ما ادرکنا وہ جو ہم نے پا لی. ہم نے نماز پڑھی وہ جو ہم نے پا لی، جو ہمیں حاصل ہوئی. یعنی ایک رکعت حاصل ہوئی تھی نا، ایک رکعت تو پہلے گزر چکی تھی. تو فصلینا ما ادرکنا ہم نے یعنی جماعت کے ساتھ شامل ہو کے وہ نماز پڑھی جو ہم نے پا لی، یعنی ایک رکعت ہم نے پائی تھی وہ ہم نے پڑھ لی. وقضینا ما سبقنا اور ہم نے قضا دی، اور ہم نے قضا دی. قضا دی کا معنی بعد میں پڑھی. وقضینا ما سبقنا اور ہم نے قضا دی ما سبقنا اس نماز کی جو ہم سے رہ گئی تھی، جو گزر چکی تھی، اس کی ہم نے قضا دی. فصلینا ما ادرکنا ہم نے نماز پڑھی اس کی جو ہم نے پا لی. وقضینا ما سبقنا اور ہم نے قضا دی اس کی جو ہم سے گزر چکی تھی، یعنی جو پہلے وہ پڑھ چکے تھے ہم نے اس کی قضا دی. یعنی جب نماز ختم ہوئی تو ہم نے وہ رکعت پڑھی بعد میں. سبقنا اس کا معنی کیا ہے؟ دیکھیں، سبق یسبقو یہ باب آتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے سبقت لے جانا. ٹھیک ہے، سبقت لے جانا، نکل جانا پہلے. اسی کی مجہول ہے سبقنا. سبقنا کا مطلب اگر ہم سبقہ سے لینا سبقت سے، یعنی جو لفظی معنی ہے وہ کیا ہوگا کہ ہم سبقت یعنی ہم سے سبقت لے لی گئی. اس کا مطلب کیا ہوگا کہ یعنی ہم لوگ متاخر ہو گئے، ہم لوگ لیٹ ہو گئے اور ہم سے پہلے جو ہے وہ ایک رکعت گزر چکی. یہ اس کا ایک بالکل لفظی معنی ہے سبقنا کا. یعنی مفہوم اس کا وہی ہے کہ ہم نے اس چیز کی قضا دی ما سبقنا جس کی ہم سے تاخیر ہو گئی اور جو ہم سے رہ گئی، جو ہم سے گزر چکی. جی ہاں، مطلب لفظی معنی یہی ہوگا.
بے عصا میں کون سا با ہے؟ بے عصا میں وہی با جو جس کے لیے آتا ہے وہ یعنی استعانت، اس ساتھ کے معنی میں. ایک بار ترجمہ ریپیٹ کر دیں. کس کا ترجمہ؟ پوری حدیث کا. قضا نماز تو وقت گزرنے کے بعد پڑھی جاتی ہے. کیا یہاں وقت گزر گیا تھا؟ نہیں. اس قضا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز قضا کی، اس قضا کا مطلب یہ کہ اس رکعت کو بعد میں پڑھا. ہاں، جب نماز ختم ہو گئی تو ہم نے اس کو بعد میں پڑھا. جس طرح ہم کرتے ہیں جب ہماری رکعت رہ جاتی ہے تو ہم سلام جب امام پھیرتا ہے تو اس کے بعد کھڑے ہو کے اس رکعت کی قضا دیتے ہیں، یعنی اس کو بعد میں پڑھتے ہیں. یہ مطلب ہے اس بات کا. نہیں، دیکھیں یہ حدیث سے جو ہم نے پڑھی ہے اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو تعلق ہے باب سے وہ کیا ہے کہ اس میں صفت الوضو، اور صفت الوضو میں جو امام نسائی کا جو یعنی اس سے مقصود ہے وہ ہے غسل الکفین، ہاتھوں کو دھونا، اور اس میں ہاتھوں کو دھونے کا بالکل ذکر موجود ہے وضو کے آغاز میں. تو یہ محل استدلال ہے. فغسل یدیہ. دوسری بات جو اس میں ایک ملتی ہے وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور ان کے مقام کے حوالے سے ہے. وہ کیا ہے کہ یہ وہ واحد صحابی ہیں جن کے پیچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے. ٹھیک ہے، اور کوئی ایسے صحابی نہیں ہے جن کے پیچھے نماز پڑھی ہو. حرف جر کے معنی بتا دیا کریں تاکہ فرق کرنا آ جائے. اگر خواتین اسکارف پہنا ہو تو مسح کیسے کریں گے؟ اسکارف پہنا ہو تو ظاہر سی بات ہے اسکارف اتار کے مسح ہوگا، اسکارف کے ساتھ نہیں ہوگا. یہ شاید بات آپ کو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں. یہ جو پگڑی پر مسح کرنے کے حوالے سے ہے، ٹھیک ہے، پگڑی پر مسح کرنے کے حوالے سے ہم نے آپ کو شاید پہلے ہی بتایا تھا کہ اس پگڑی سے مراد ہر پگڑی نہیں ہے، ہر پگڑی، بلکہ اس پگڑی سے مراد وہ خاص پگڑی ہے جو دیہاتی اور روایتی انداز سے باندھی جاتی ہے. باقاعدہ اس کو باندھنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے. تو اگر ایسی پگڑی کو اتار کے مسح کریں اور پھر پہنے تو بڑا اس میں ایک مشکل معاملہ ہو جائے گا. یہ وہی پگڑی ہے. تو جو پگڑی ہم آرام سے پہنتے اور آرام سے اتار لیتے ہیں نا وہ اس میں نہیں آئے گی. جو رومال پہن کے ہم باندھ لیتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ جی اس پہ آپ مسح کر لیں. ہاں وہ اس طرح بھی ہوتی ہے، وہ ٹوپی کے اوپر رومال باندھا ہوتا ہے، پیچھے وہ لٹک رہا ہوتا ہے، تو وہ بنی بنائی پگڑی آپ کے پاس ہے تو اس پہ مسح نہیں کرنا، اس کو اتار کے ہی مسح ہے. تو مسح صرف ان پگڑیوں پر ہے جو دیہاتی پگڑیاں جو باقاعدہ باندھی جاتی ہیں، بڑی مشکل سے باندھی جاتی ہیں، ان پہ مسح کرنا ہے. بازو دھونے کا مکمل طریقہ بتا دیں، اس میں کچھ بدعت بھی ذکر ہوتی ہیں. بازو دھونے کا طریقہ بالکل واضح ہے، یعنی انسان کوئی بات نہیں، نہیں کوئی بات نہیں، اگر ہو جائے پیچھے تو پھر تو ظاہر وہ تو زیادہ بہتر تو یہی ہے کہ آپ کی ناصیہ جو ہے وہ خالی ہو جائے، بالکل وہی ہے. اگر ممکن نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بازو دھونے کا مکمل طریقہ آسان ہے، یعنی انسان جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو دھوئے گا کہاں تک؟ کوہنیوں تک. ٹھیک ہے، یعنی کوہنیوں تک سے مراد کوہنیاں سمیت، کوہنی بھی دھونی ہے. ٹھیک ہے، بس یہ 3 مرتبہ بازو دھونے، اور اس میں تو کوئی یعنی اشکال نہیں ہے. یہاں سے کلائی سے شروع کرنے، کیونکہ کلائی تک تو آپ پہلے دھو چکے ہیں، وہ آپ پہلے دھو چکے ہیں. تو اب جو آپ نے یعنی ذراعین جو دھونی ہے اس کا آغاز آپ یہاں سے آگے سے کریں گے جہاں سے آپ گھڑی باندھتے ہیں. قضا کا معنی کیا ہے؟ اصل میں اس کو جملے میں کس طرح استعمال کرتے ہیں؟ قضا کا معنی قضا دینا، یعنی بعد میں اس کو پورا کرنا، یہ اس کا اصل معنی ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے پڑی تھی، وہ اللہ کے رسول نے حضرت ابو بکر کے پیچھے نہیں پڑی تھی،
اس میں بھی اللہ کے رسول خود امام تھے. ابو بکر رضی اللہ عنہ صرف اللہ کے رسول کی آواز پہنچا رہے تھے پیچھے تک. وہ اس طرح ہیں, وہ ابو بکر کے پیچھے نہیں پڑی تھی. اچھا, بہت سے سوال آ رہے ہیں حضرت ابو بکر والے. تو یہ بات یہی ہے کہ اللہ کے رسول نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نہیں پڑی تھی. ہاں, ابتدا میں نہیں پڑی تھی. اللہ کے رسول نے ابو بکر کو بس ساتھ کھڑا کیا تھا, اور وہ ابو بکر جو ہیں وہ اللہ کے رسول کی جو نماز, کیونکہ بہت بیماری تھی نا, بہت زور سے اللہ کے رسول الفاظ ادا نہیں کر پا رہے تھے, بہت نقاہت تھی, تو آپ جو ہیں وہ ابو بکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز لوگوں تک پہنچا رہے تھے. بعض اوقات سکارف بہت مشکل سے باندھا جاتا ہے, انڈر سکارف, نقاب, پنز, تو کیا پھر بھی اتارنا ضروری ہے؟ واللہ عالم ایسا کچھ ہمیں ملا تو نہیں ہے سکارف کے والے سے کہ اس پہ بھی مسح ہو جائے. واللہ عالم, میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی اس طرح کا علماء نے کوئی فتویٰ ذکر کیا ہو. تو ابھی تک تو یہی ہے کہ اس کو اتارنا پڑے گا, اس کو اتار کے مسح ہوگا. کسی وجہ سے باندھی جاتی ہے, کس وجہ سے, ظاہر ہے وہ کلچر کے طور پہ باندھی جاتی ہے. انگلیوں میں خلال کا بتا دیں. انگلیوں میں خلال جب آپ وضو کا آغاز کرتے ہیں تب آپ اس وقت انگلیوں کا خلال کریں گے. ڈاکٹر فرحت ہاشمی نے بھی سکارف پہ مسح سے انکار کیا ہے. کافی ہے, آگے پڑھیں, ٹائم تو ہے ویسے بھی ہمارا 10 منٹ. چلیں پڑھیں پھر. کیا ائمہ اربعہ میں سے کسی امام کو فالو کرنا لازم ہے؟ یہ اب سوال جو ہے وہ ہٹ کے آ رہے ہیں. کون پڑھے گا؟ جی پڑھیں. کم تغسلانی کم تغسلانی كم تغسلان عن ابن أوس بن أبي أوس عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استوقف ثلاثا. یہ جو باب ہے کم تغسلانی, کتنی بار دھوئے جائیں گے. کون دونوں ہاتھ کتنی بار دھوئے جائیں گے؟ کتنی بار دھونے؟ 3 بار. اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ 3 بار آپ نے اپنے ہتھیلی میں پانی لینا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں چلو بھرنا, اور پھر اس پانی سے آپ نے اپنے پورے ہاتھ کو دھونا ہے, ساتھ ہی انگلیوں کا خلال بھی کرنا ہے. عن ابن اوس ابن ابی اوس, ابن اوس بن ابی اوس سے روایت ہے. عن جدہ, وہ اپنے جد سے روایت کرتے ہیں. جد کسے کہتے ہیں؟ اپنے دادا, اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں. قال, وہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جن کے دادا سے مراد یہ کہ ابو اوس ان کے دادا ہو گئے. وہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو استوقف ثلاثا, کہ آپ نے 3 مرتبہ اپنے ہتھیلیوں پر پانی بہایا. استوقف,
استوقفا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ استوقف یہ کف سے نکلا. کف کسے کہتے ہیں جی؟ کف کسے کہتے ہیں؟ ہتھیلی کو. ٹھیک ہے, کف کہتے ہیں ہتھیلی کو. تو اسی کف کو جب استفعال کے ساتھ بیان کریں گے تو معنی بنے گا استوقفا, یعنی ہتھیلی کے لیے پانی لینا. ہتھیلی کے لیے پانی لینا. تو معنی اس کا کیا بنا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنی ہتھیلیوں پر 3 دفعہ پانی بہایا. تو 3 دفعہ ہتھیلیوں پر پانی بہا کے آپ نے اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے. کس طرح کہ آپ نے پہلے ایک مرتبہ ہتھیلی میں پانی بہایا اور پھر اپنے پورے ہاتھ کو دھویا, پھر دوسری مرتبہ ہتھیلی میں پانی لیا پھر پورے ہاتھ کو دھویا, پھر اسی طرح تیسری مرتبہ ہتھیلی میں پانی لے کر پورے ہاتھ کو دھونا ہے. اس طرح یہ طریقہ پورا ہوگا. جی اگر ہم نلکے سے وضو کریں گے تو اس میں بھی ظاہر سی بات ہے, یعنی اس کا جو آپ کا جو مقصد ہے نا وہ نلکے سے پورا ہو جاتا ہے. پہلے تو ظاہر سی بات ہے وہ کسی بالٹی وغیرہ سے میں نکالنا پڑتا تھا تو اس لیے ہتھیلی کا استعمال ہوتا تھا. نلکا اگر ہے تو اس میں آپ کو مقصد پورا ہو جائے گا. اب آپ کو ہتھیلی میں لینے کی اور پھر اس کو بہانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن بہرحال اس میں یعنی انسان اگر سنت کو سامنے رکھتے ہوئے اس طرح اپنی ہتھیلی سے پانی لے کر کرے گا تو یہ بھی ٹھیک ہے, یہ زیادہ اچھا ہے, زیادہ بہتر ہے, تاکہ حدیث کے الفاظ پر عمل ہو جائے. استوقفا وہ اس کی الگ روایتیں ہیں, الگ روایتیں. یہاں پہ صرف انہوں نے ہاتھوں کے حوالے سے بتانا تھا وہ بتایا بس. پانی بہایا یا دھویا, اس کا استوقفا کا معنی ہے پانی بہانا, اور اسی استوقفا میں ہی پانی کو دھونے کا بھی ایک طور پہ ذکر ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ استوقفا کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی پوری ہتھیلی میں پانی کو لیں. تو اس کے معنی میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ آپ اس میں ہتھیلی میں پانی لے کر اور پھر اس کو دھوئیں. تو یہ پورا معنی استوقفا میں آتا ہے. باب کا ترجمہ کم تغسلانی, کتنی بار دھوئے جائیں گے وہ دونوں. تسنیہ کا صیغہ یعنی دونوں ہاتھ. پڑھنے آگے چلیں پھر کل پڑھیں گے انشاءاللہ. سپیڈ تو ویسے ہماری بڑی سلو ہے, کچھ کرنا پڑے گا. بہا میں کون سا با ہے, کون سے بہا میں؟ جو وہ ہے فَأَتَيْتُهُ بِهَا, فَأَتَيْتُهُ بِهَا میں جو با ہے وہ با تعدیہ کا ہے, متعدی بنانے کے لیے. سیدھا ہاتھ الگ الٹا ہاتھ, ان کو دونوں کو ظاہر سی بات ہے وہ آپ ایک ساتھ ملا کر ہی دھوئیں گے, مل کر. فوائد بتا دیں. چلیں اب تو کلاس ختم ہو گئی ہے, پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ. ناک میں پانی نہیں چڑھتا تو کیا وضو ہو جائے گا؟ ناک میں پانی ڈالنا ضروری ہے. اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ اس میں مبالغہ نہ کریں, بہت زیادہ نہ ڈالیں.
ہلکا سا ڈال لیں. لیکن اس میں بھی جو مقصود ہے اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے بالغ فی الاستنشاقی، ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرو. کتنا مبالغہ؟ کہ فرمایا الا ان تکون صائما، مگر یہ کہ تم روزے دار ہو. مطلب روزے دار ہو تب مبالغہ نہیں کرنا، اور جب روزے دار نہیں ہو تو مبالغہ کرنا ہے. اتنی یعنی اس میں تاکید ہے. پچھلے سال بھی پڑھی تھی جیسے اگلی والی اس میں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بارک اللہ فیک. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک. اگر نارملی مبالغہ کرے ناک میں تو درست ہے. جی ہاں درست تو ہے، درست ہے، ہو جائے گا، لیکن افضل جو ہے وہ وہی ہے مبالغہ کرنا. ناک دکھتی زیادہ مبالغہ کرنے سے، یہ انسان کی نا اس میں عادت میں ہے. یعنی شروع میں تھوڑی سی اس کو مشکل ہوتی ہے، بعد میں پھر اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. اگر وہ اس سنت پہ عمل کرے تو آسانی ہو جاتی ہے اس کے لیے. لازمی نہیں ہے، لازمی ہے کہ آپ جو یہ جو انف ہے نا، انف کہتے ہیں جو یعنی جو سوراخ ہے اس کے اندر پانی ڈالنا ہے بس. ہاں بھلے آپ کا وہ پانی بہت اوپر تک نہ بھی جائے تو یعنی وہ فرض ادا ہو جائے گا اگر آپ نے اس میں پانی ڈال دیا. اور مستحب یہ ہے کہ بہت زیادہ مبالغہ ہو کہ پانی اوپر تک پہنچے. نہیں اندر یعنی ناک کے اندر ڈالنا تو ضروری ہے. ناک کے اندر ڈالنے میں تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اس میں تو کم سے کم ڈالنا ضروری ہے. کہ حلق میں فیل ہو. جی ہاں تبھی تو کہا گیا کہ اگر روزے دار ہو تو ایسا نہیں کرنا، کیونکہ روزے دار سے مطلب یہ کہ پھر تمہارا روزہ ٹوٹ جائے گا اس وجہ سے. تو یہی بات ہے. تو اس میں وہ آگے حدیث ہی آئے گی تو پھر انشاءاللہ مزید تفصیل سے پھر بات ہو جائے گی. سبحانک اللہ.